بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فرمایا تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، پھر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں بس انکار کرنا ہی ہے، وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ فرمایا اللہ یقیناً ان سب کے اعمال جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں جی یہ تو پہلے وقتوں کے فرسودہ کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بغیر علم کے جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ محترم سامعین، سورۃ النحل 14واں پارہ اور 8واں رکوع۔ اللہ پاک نے یہاں سے ایک عنوان بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الہکم الہ واحد۔ فرمایا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ الہ کہتے کس کو؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت بھی 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ فرمایا عبادت زبانی ہوتی ہے، یعنی زبان کے ساتھ جو لفظ جو جملہ اختیار کیا، جو بھی تلفظ کیا، فرمایا یہ بھی دل کے ارادے کے ساتھ نیت یہ رکھنی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ عبادت باللسان۔ پھر عبادت بالجسم، جسم کے ساتھ بھی جو نقل و حرکت کرنی ہے، دل کا ارادہ پھر بھی ہو کہ میں نے اللہ کی ذات کے لیے کرنی ہے۔ عبادت بالمال، جو مال دینا ہے دل کے اندر ارادہ ہو یہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب عرش معلیٰ پہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کی التحیات
लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। या अल्लाह 3 तोहफे लेके आया हूँ। पहला तोहफा ये है, बचपन से लेकर अब तक मेरे ऊपर जैसे हालात भी आए हैं, मैंने कुफरिस्तान के इलाके में ज़िंदगी गुजारी है। जगह जगह पे बुतों की पूजा पाठ की जाती थी, लेकिन या अल्लाह मैंने आज तक ज़ुबान से जो जुमला इस्तेमाल किया है, तेरी तारीफ़ के सिवा मैंने किसी और की तारीफ़ नहीं की। मेरी ज़ुबानी इबादत भी मेरा अल्लाह तेरे लिए सर से लेकर पूरे वजूद को मैंने अगर झुकाया है, अल्लाह तेरी चौखट पे तेरी बारगाह के अलावा मैंने इस सर को कहीं और नहीं झुकाया। तीसरा, मैंने आज तक जो माल भी दिया है तेरी रज़ा के लिए दिया है, तेरे नाम का दिया है, तेरे सिवा मैंने किसी और के नाम पे नहीं दिया। तो मालूम ये हुआ सिर्फ अल्लाह के नाम पर नमाज पढ़ना इबादत नहीं, दिल के अंदर जो अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह की जगह किसी और के हुकूक, किसी और को अल्लाह के हक नहीं देते। यही तो वजह है हम समझते नहीं। इसलिए तो नमाज के अंदर क्या पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी ही से मदद मांगते हैं। और ये मुजारे का सीगा है। मुजारे के अंदर 2 ज़माने आते हैं, एक मौजूदा और एक मुस्तक़बिल। अब अगर माना किया जाए दोनों ज़मानों को इस्तेमाल करते हुए, माना क्या बनेगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये ज़माना मौजूदा। और आइंदा के लिए हम तेरी ही इबादत करते रहेंगे। वइय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। इसलिए तो अल्लाह पाक ने एक और जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तईनो, तुम मदद मांगो, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ 2 बातें काबिल गौर हैं। पहली बात तो ये फरमाई कि मदद मांगो अल्लाह से, नमाज पढ़कर, नमाज की हालत में ये जो तुम सर झुकाते हो, ये भी एक किस्म का इकरार है, ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर क्या फरमाया, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करो। मालूम ये हुआ अगर हालात की वजह से कोई परेशानी आ गई है, उसमें आहोजारी न करो, ये नाशुक्री की अलामत है। उसमें शोर न करो,
سینہ کو بھی نہ کرو، بال نہیں نوچنے۔ فرمایا پھر صبر تو نہ ہوا۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ صبر بھی کرتے ہیں اور نماز کا دامن بھی نہیں چھوڑتے۔ صبر بھی کرتے ہیں اور نماز کا دامن بھی نہیں چھوڑتے۔ محترم سامعین، جو حالات بھی گزرے، فرمایا مدد اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے نہ مانگو۔ اگر اس کو تھوڑا سا نفی پہلو میں دیکھا جائے تو دیکھو پھر کتنے مشکل کشا نظر آتے ہیں۔ ہم نے کبھی تو کالے جھنڈے کو مشکل کشا بنا لیا ہے، کبھی تو ہم نے کسی درخت کے تنے کو مشکل کشا بنا لیا ہے، کسی دربار کی چوکھٹ کو مشکل کشا بنا لیا ہے۔ شادی کا موقع آئے، چھری ہاتھ میں لے کر دلہا چلتا ہے، کیا یہ ہماری مشکلیں حل کرے گی؟ چھری کو مشکل کشا بنا لیا ہے۔ جتنا بھی میں سناتا جاؤں تم کہو گے قاری صاحب پھر اتنا بتا، مشکل کشا کی تعریف کیا ہے؟ ارے بھائی، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو کبھی مشکل نہ آئے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ مشکل دور کرنا، پریشانی دور کرنا، پھر تو تھانے دار بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی تکلیف دے رہا ہے تو مشکل آ گئی نا، ہم نے تھانے فون کیا، تھانے دار آ گیا، اس کو پکڑ کے لے گیا، پھر وہ بھی مشکل کشا ہے۔ گرمی ہے، پنکھا چلا، گرمی دور ہوئی، پھر پنکھا بھی مشکل کشا ہے۔ سوچو تو صحیح نا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی وجہ سے میری پیاس دور ہو گئی، پھر پانی بھی مشکل کشا ہے، پھر تو کھانا بھی مشکل کشا ہے، پھر تو ابا بھی مشکل کشا ہے، اس نے مجھے خرچی دی ہے، میرے کرائے کے پیسے دیے ہیں، پھر وہ بھی مشکل کشا ہے۔ نہیں نہیں بھائیو، یہ مشکلیں چھوٹی چھوٹی بطور تعاون کے، بطور ہمدردی کے، انسان ایک دوسرے کے جو کام آتا ہے، مشکل کشا اسے نہیں کہا جاتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے کبھی مشکل نہ آئے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے محترم، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ فرمایا یقیناً اللہ ان کے سب حالات جانتا ہے، سارے اعمال کو جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون۔ فرمایا جو چھپ کر کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین۔ فرمایا غرور کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ میرے دوستو، آج بھی عجیب وقت گزر رہا ہے، کافر تو رہے دور کی بات، مشرک تو رہے دور کی بات، انکار کرنے والے تو رہے دور کی بات، آج ایمان والے بھی قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کی محبت سے دور ہو گئے ہیں۔ تم کہو گے قاری صاحب وہ کیسے؟ دیکھو نا،
ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، ٹچ موبائل 12 گھنٹے استعمال کرنے کے لیے اس کے لیے وقت مل جاتا ہے، نہیں وقت تو ایک اللہ کا قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ او جی میں نے یہ کام کرنا تھا، میں نے ادھر جانا تھا، مجھے اتنی جلدی تھی، میری بات پہ ناراض نہ ہونا، مجھے یوں لگتا ہے اللہ پاک بھی فرماتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نے تمہیں پسند بھی نہیں کیا، میں نے تمہیں پسند بھی نہیں کیا، جاؤ چلے جاؤ۔ فرمایا ہم اسے بیٹھنے دیتے ہیں جسے ہم پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ جو قرآن کا درس سننا نہیں چاہتے، جو قرآن کے قریب نہیں آتے، دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جا رہے ہیں، نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، ہم نے تمہیں پسند بھی نہیں کیا۔ جو بیٹھتے ہیں وہ گھروں سے فارغ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بات وہی ہے کہ اللہ نے انہیں پسند کر لیا۔ جو قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں پسند بھی نہیں کیا۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذہن کس طرح کا بنا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں او جی یہ تو پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ استغفر، قرآن کو کیا کہا؟ کہانیاں۔ او جی سنی سنائی باتیں ہیں، پہلے وقتوں کی باتیں ہیں۔ اگر آج کے جملے کو دیکھا جائے او جی دنیا چاند تے پڑ گئی ہے، ایک قاری صاحب اجے پرانیاں گلاں تے لگے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ لیکن سنو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ فرمایا یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بغیر علم کے یہ حالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ مختصر بات کرتا ہوں، فرمایا جو لوگ قرآن پاک کا درس سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ایک تو گناہ یہ ہے کہ خود نہیں سنتے، فرمایا یہ الگ گناہ ہے، اور دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں، فرمایا وہ گناہ الگ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک گناہ تو ان کے پورے اعمال کا ہوگا، یہ اس کا بوجھ اٹھائیں گے، لیکن ان کی محنت سے جو دین سے دور رہے ہیں فرمایا ان کا بوجھ بھی یہ بھی اٹھائیں گے اور وہ بھی اٹھائیں گے۔ خود اندازہ لگاؤ، اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو یہ روک رہے ہیں ان کا بوجھ یہ بھی اٹھائیں گے اور وہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جو جس کو دین کے راستے پہ لگائے گا، نماز کا سبق دے گا،
قرآن کا سبق دے گا، دین کا مسئلہ بتائے گا، جب تک وہ شخص دین پہ عمل کرتا رہے گا، فرمایا جتنا ثواب اس کو ملنا ہے برابر ثواب دین بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔